ویسے تو جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سارا اللہ کا ہے، لیکن خاص ان کو کیا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک ملک ہے اس میں بکرے کو الٹا کرتے ہیں، اس زندہ بکرے کے وہ سینے پہ پورا چیرا مار کے دل نکال لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کر کے دکھایا جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اے لوگوں، تم پہ اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، تو جو تم میں سے طاقت رکھے جائے، اور جو نہیں جاتا، جو انکار کرتا ہے، تو اللہ کو سے کوئی غرض نہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے قربانی مروج اور جاری ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کے حوالے سے بتائیں، تو وہ شیپس ڈیفرنٹ ہوتی تھیں، سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا تھا، ود دا پیسج آف ٹائم اس میں چینج آ جاتی ہے اور اس کا رنگ ڈنگ بدل جاتا ہے۔ تو اس دور کے لوگ بھی منت مانگنے کے لیے کفارے کے طور پہ، یا ان کے جو بڑے ہوتے تھے مذہبی رہنما، وہ لوگ قربانی کی ترغیب دلاتے تھے اور قربانیاں دلوایا کرتے تھے، لیکن وہی کہ وہ انداز پھر بدلتا چلا گیا۔ اور جو زمانہ جہالیت کے لوگ تھے، غیر مسلم لوگ تھے، وہ کیا کرتے کہ قربانی کے جانور کا جو خون تھا وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ ملتے، اور گوشت جو تھا وہ بتوں کے سامنے رکھ دیتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے جو پہنچتا ہے۔ ایکچولی the essence is توحید۔ This is the essence۔ دین اسلام کی بنیاد، ہر نبی کی تعلیمات کی بنیاد وہ کیا ہے؟ oneness of اللہ۔ اور یہ شرک ہے جو کہ برداشت نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ہر چیز میں شرک کرتے تھے۔ دعا کر رہے ہیں، ایک دعا اللہ سے کی، ایک دعا بت سے کر لی۔ عشر دیا فصل کا 10% اللہ کی راہ میں دیا، 10% بت کو دے دیا۔ تو فرمایا وہ جو تم 10% اللہ کو دے رہے ہو وہ بھی بت کو ہی جا رہا ہے، وہ اللہ کو نہیں جا رہا، تم شرکت کرتے ہو۔ اور یہ قربانی دیکھیں، جب ارشاد فرما دیا کہ تمہارا گوشت تمہارا خون وہ جب اللہ کو نہیں پہنچتا، گوشت آپ خود کھا لیتے ہیں یا آپ لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، خون نالی میں بہہ جاتا ہے، ہڈیاں بھی پھینک دیتے ہیں، کھال مدرسے والے لے جاتے ہیں، تو پھر اللہ کو کیا جا رہا ہے؟ تقویٰ۔ اور یہ قربانی کے پیچھے کتنا بڑا ایک مقصد آپ دیکھیں توحید کا، کہ کوئی بندہ بت کے پاؤں میں رکھ کے بکرے کو ذبح کر رہا ہو تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ بت کے لیے کر رہا ہے نا۔ لیکن اس دن اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں آپ کو نہیں پتا کہ یہ جگہ کون سی ہے، یہ کون لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، لیکن 10 ذی الحج کا دن ہے، بکرے چھترے گائے کھڑی ہوئی ہیں اور وہاں پہ قربانی کی جا رہی ہے، خون بہایا جا رہا ہے، اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ اسلامی معاشرے کا کوئی محلہ ہے جہاں پر 10 ذی الحج کو یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور کتنا اللہ کا ذکر بلند ہوگا اس دن، آپ مجھے بتائیں کتنا اللہ کا ذکر بلند ہوگا۔ بچہ بچہ پکار اٹھے گا کہ یہ جانور جو ہے یہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مومن کے دل میں اللہ کا ذکر رہتا ہے، اگر کوئی بھولے سے تکبیر پڑھنا بھول جائے تو بکرا حلال ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کے بھولے گا تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ کی نشانیاں اسے کہا گیا قربانی کو، کہ یہ بڑے جانور قربانی کے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ویسے تو جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سارا اللہ کا ہے، لیکن خاص ان کو کیا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ واقعی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جس طرح آپ اگر اسلام آباد میں چلے تو اسلام آباد میں کونسلیٹس بنے ہوئے ہیں، ایمبیسیز بنی ہوئی ہیں، یہ یو کے کی ایمبیسی ہے، یہ امریکہ کی ایمبیسی ہے، اور اس ایمبیسی کے اوپر جھنڈا لگا ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس ملک کی ایمبیسی ہے، یہاں پر اس ملک کا سفارتکار بیٹھتا ہے اور معاملات کو ڈیل کرتا ہے، تو نشانی ہے۔ تو یہ بھی نشانیاں ہیں، دیز آر دا ڈیوائن سائنس، یوں کہہ کے ان کی اہمیت کو تھوڑا اجاگر کیا گیا ہے۔
کہ یہ اللہ کی nishaniyan ہیں, ان کا اکرام کرو. اور اکرام تو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے, جانور کا اکرام کرنا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. یہ دروازہ کھول دیجیے گا. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. 286 آیات ہیں اس کی, اور بقرہ کا مطلب گائے ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی 5 سورتیں اور ہیں جن کا نام جانور کے نام پر ہے. اور بھی کئی جانوروں کے نام قرآن مجید میں آئے, کتا, گھوڑا, گدھا, شہد کی مکھی, مویشی, مینڈک کا ذکر آیا, چونٹی کا ذکر آیا. تو یہ جو طریقہ ہے اسلام کا, یہ یقیناً اس میں حکمتیں بہت زیادہ ہیں. اور کنزرویشن آف اسپیشیز, اسلام از دا فرسٹ ریلیجن who has turned this animal community into community. اسلام نے پہلی بار ان کو کمیونٹی کہا کہ ان کے حقوق ہے. میں پڑھ رہا تھا, وہ پنڈی کے قریب کوئی دمبوں کی لڑائی ہوتی ہے, اس میں ان کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ سارا ہوتا ہے. ایسے تماشے کرنا, ایسے تماشوں کو آرگنائز کرنا اور ایسے تماشوں کو دیکھنا, یہ سب حرام ہے. جانوروں کی لڑائی کرنا, ان کو نشانہ بنانا, جانور اس کا نہیں ہوتا, یہ اس کو نشہ دلاتے ہیں, ایسا کچھ کام کرتے ہیں کہ وہ برانگیختہ ہو جاتا ہے, اور پھر یہ ظلم ہے, بہت ظلم. زمانہ جاہلیت میں وہ جو جانور ہوتا تھا وہ کھڑا ہوتا, اور اس کا جو حصہ پسند ہوتا جا کے وہ حصہ زندہ جانور سے اتار لیا کرتے تھے, باقی جانور تڑپ تڑپ کے مر جاتا. اور جو جانور اس کا مالک اگر مر جاتا تو وہ جانور کو لے جا کے اس کے مالک کی قبر کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے. وہ جانور کو نہ کھلاتے نہ پلاتے, جانور بھی اسی طرح مر جاتا. تو اسلام کا طریقہ دیکھیں کتنا اچھا ہے. Now these animals, they are meant for this food purpose. یہ بکرا, چترا وغیرہ یہ کھانے کے لیے ہی ہیں. اور کھانے کا طریقہ دنیا میں مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. سٹنٹنگ ہے ایک, اس کو جانور کو بجلی کا جھٹکا دیا جاتا ہے. کسی جگہ پہ پورے کمرے کے اندر پانی لگاتے ہیں, پانی لگا کے پانی کے اندر بجلی چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ مرغیوں کو الٹا کر کے اس میں ڈالتے ہیں, وہ مر جاتی ہیں, پھر اس کو کھاتے ہیں. ایک ملک ہے اس میں بکرے کو الٹا کرتے ہیں, اس زندہ بکرے کے وہ سینے پہ پورا چیرا مار کے دل نکال لیتے ہیں. اب اس کے بہت سے نقصانات ہیں. جتنا اس کو ڈرائیں گے اتنا خون اس میں جمے گا, اور خون جتنا اس کے اندر رہے گا وہ ٹاکسن سے بھرا ہوتا ہے. خون کسی مذہب میں کبھی حلال نہیں رہا. بلڈ از فل آف ٹاکسنس. یعنی جب آپ بکرے کو حلال کرتے ہیں نا, اس وقت جو دھار کی صورت میں خون نکلتا ہے یہ پیشاب کی طرح حرام ہے, سخت حرام ہے وہ. اور کسائی نے اسی نکلتے ہوئے خون سے وہ چھری جو ہے وہ کھال سے صاف کر لینی, کھال کو بھی حرام کر دینا. اور جس جگہ پہ وہ خون نکل رہا ہے وہاں پہ گوشت نہ بنوائیں. وہ خون اگر گوشت کو بھی لگ گیا نا تو گوشت بھی حرام, وہ ناپاک ہو جائے گا, پھر اس کو پوری طرح صاف کرنا پڑے گا. وہ خون جو نکل رہا ہے تیزی کے ساتھ, وہ خون وہ ناپاک ہے. یہ دیکھیں دین اسلام کس طرح بندوبست کرتا ہے ہمارے لیے. میں نے ایک پوری ریسرچ پڑھی, یہ امریکہ میں ہوئی تھی اور یو کے میں اس کو ریپیٹ کیا گیا, اور اس کے ریسرچ کے اندر بڑے بڑے جو تھے وہ سرجنز شامل تھے. اور یہ ریسرچ یہ تھی what is the best mechanism to consume meat. مختلف طریقے جو ہیں اس میں سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے گوشت کو استعمال کرنے کا. اور ریسرچ میرے پاس موجود ہے. ابھی تک جو اسلامی طریقہ ذبیحہ ہے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. جو مرضی بولتے رہے, بظاہر اس طرح کا اس طرح کا نہیں. It is the best because the words of Allah are humane, safe, and you cannot challenge it. You are a human with limited outlook and wisdom. اللہ رب العزت کے الفاظ سب سے بہترین, سب سے محفوظ, سب سے زبردست ہے, اور ایک انسان جس کی ذہانت اور جس کی سوچ محدود ہے وہ چیلنج کر ہی نہیں سکتا. کسی طریقے سے اللہ کے حکم کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس نے ثابت کیا, 86 پیجز کی ریسرچ ہے یہ, کہ جس وقت بکرے کے گردن میں چھری چل جاتی ہے اس کے دماغ میں درد کو محسوس کرنے والا سائرن ہی ختم ہو جاتا ہے. دماغ نے درد بھی محسوس ہونا ہے نا, درد جو ہے وہ دماغ میں محسوس ہوگی, اور تو کوئی جگہ نہیں ہے. اور جس وقت آپ اس کو فریش بلڈ کی سپلائی کاٹ دیتے ہیں
وہ جو جگولر وین اور کیروٹیڈ آرٹریز اوپر جا رہی ہیں تو خون تو جا نہیں رہا، وہ درد کیسے محسوس کرے گا؟ تڑپتا ہے، سارا کرتا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا بالکل نہیں ہوتا، ہوتا ہے لیکن منیمم ہوتا ہے، باقی ریئیکشنز ہوتے ہیں سارے. اور جتنا خون ایک دم باہر نکلتا ہے، جو فزکس آپ میں جنہوں نے پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ پریشر آلویز مووز ٹورڈز دا ہائر سائڈ، کم سے زیادہ کی طرف پریشر موو کرتا ہے. یہاں پہ زیادہ پریشر ہو گیا، خون نکل رہا ہے، پورے جسم کا خون اس کے یہاں سے باہر آ جاتا ہے. خون گوشت سے نکل گیا، گوشت بالکل بہترین پاک صاف ہو گیا. اور بھی بڑا کچھ اس میں لکھا تھا. اور طریقہ ذبیحہ وہ ہو جس میں خرچہ کم ہو، جس میں طبی لحاظ سے فوائد ہو، جو سارے کر سکتے ہو، جو کسی بھی جگہ کیا جا سکتا ہو، اور جس کے اندر اکانومی ہو. اب بتائیں اسلام کا طریقہ ذبیحہ کتنا زبردست ہے. تو بہرحال محترم سامعین کرام، یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کر کے دکھایا جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا. آپ نے اپنے سکے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. کین یو امیجن دس؟ جان مال وطن کی قربانی پہلے دے چکے تھے اور اب اللہ کا حکم آیا آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. کتنی بڑی بات تھی. اور جب دیکھیں کئی انبیاء ہیں، ان کے قصے اور ان کی ایک داستان ہوتی ہے، لیکن جتنی یہ داستان مشہور ہے کوئی اور نہیں ہوگی. بچے بچے کو پتا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کام ہی اتنا بڑا کیا. تو اصل بات جو تھی، جو فلسفہ قربانی ہے، وہ بکرا چھترا دمبا نہیں ہے، وہ گفتگو ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی ہے کہ بیٹا مجھے حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی کا خواب حق ہوتا ہے، تو فرمایا میرے والد آپ مجھے تعاون کرنے والا ہی پائیں گے. شیطان تینوں کے پاس گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کے پاس بھی، بیٹے کے پاس بھی، ماں کے پاس بھی، اور جا کر کہا. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو 1000 اسماعیل بھی ہوں گے تو قربان ہے. کوئی چھوٹی بات تھی، بڑھاپے میں بیٹا ملا، اتنا خوبصورت بیٹا، اور ایسا بیٹا جس کی پیشانی پہ نور محمدی چمکتا تھا. اللہ کا حکم آیا، گردن پہ چھری رکھ دی. تو یہ وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دی. اور پھر ہم سب قربانی کرتے ہیں. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ صحابہ قربانی میرا طریقہ ہے، لیکن فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور قربانی کرو. فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی رہو، اس کی خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. فرمایا اس کے جسم پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی. تو یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تو ایک کیا، لیکن جب آپ مدینے میں آئے قربانی ہر سال آپ نے 2 کی. یہ گھر کون سا گھر ہے جہاں پر کتنے دن چولہا نہیں جلتا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی نبی پاک کے وصال کے بعد ہر سال آپ کی سنت میں 2 قربانیاں کی. یعنی اس کی امپورٹنس میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنی ہے. پوچھا جاتا تھا یا رسول اللہ 2 قربانیاں کو کرتے ہیں؟ فرمایا ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کی طرف سے. فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے. تو قربانی میں رغبت رکھنی چاہیے. اور آپ کا گھر پورا ہے، آپ کے گھر میں 3 بندے کما رہے ہیں، تینوں کا نصاب بن رہا ہے، اور آپ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ بکرا ہو گیا. دس از ناٹ دا کیس. جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی کرنی ہوگی، اس کو جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجت الوداع کے دن 100 اونٹ نہر فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 100 اونٹ نہر فرمائے. اور ہر اونٹ سے آپ نے فرمایا ایک بوٹی لے لو، گوشت لے لو، اور اس کو پھر ہانڈی میں ڈالو. پھر وہ گوشت پکایا گیا تو دونوں نے وہ گوشت تناول بھی فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا. تو عام طور پہ اپنا جو ہے جانور وہ خود قربان نہیں کرتے. بہرحال کسائی سے بھی کروایا جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ خود قربان کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی خود قربان کیا کرتے تھے. تو محترم سامعین کرام، دوسرا طریقہ جو ہے وہ حج کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی یہ دونوں چیزیں منسوب ہیں اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت ان پر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر قرآن مجید کی پوری ایک سورت موجود ہے.
تقریباً 47 یا 50 یا اس سے بھی زیادہ دفعہ آپ کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ فرمایا بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کے لیے تمہارے لیے بہترین پیروی موجود ہے۔ لاکھوں لاکھ فرزندان توحید اس وقت خانہ کعبہ میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے۔ فرمایا اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اس میں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور اسے امن والا بنا دیا۔ اے لوگوں، تم پہ اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، تو جو تم میں سے طاقت رکھے جائے، اور جو نہیں جاتا، جو انکار کرتا ہے، تو اللہ کو اسے کوئی غرض نہیں ہے، یعنی اس کے لیے وعید کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب وہ پتھر جو مقام ابراہیم کا پتھر ہے جس پہ آپ کے قدموں کے نشان آ گئے تھے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ویسے تو اس پتھر سے بت بھی بنتے ہیں اور بھی چیزیں بنتی ہیں، لیکن جس پتھر کو اللہ کے نبی کی صحبت ملی وہ کتنی فضیلت والا ہو گیا۔ صفا و مروہ کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کیوں؟ اللہ کی نیک بندی وہاں پر دوڑی تھی، تو یہ نسبت ہے، یہ ایک پہچان بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حرمت کی وجہ سے اس جگہ کو حرم قرار دیا۔ کوئی قاتل بھی حرم میں داخل ہو جائے، حدود حرم میں اس کے اوپر نہ حد لگائی جائے گی نہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو عمر فرماتے تھے میرے باپ خطاب کا قاتل بھی اگر حرم میں داخل ہو گیا میں اندر اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب یہ کچھ کلومیٹر پر وہ علاقہ موجود ہے جس کو حرم کہا گیا، اور اس کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں، جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کی نشاندہی ہو جاتی ہے، کیونکہ جس نے عمرہ کرنے جانا ہے وہ حرم سے باہر جائے گا، پھر وہ احرام پہن کے دوبارہ حرم کے اندر آئے گا۔ تو یہ حج ہے، اور پھر وہ خاص الفاظ تلبیہ کے، یہ عربی کے الفاظ ہیں، آئیے ہم بھی مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ یہ مخصوص الفاظ ہے عربی کے جو حاجی طواف کے دوران اور اراکین حج کے دوران پڑھتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک صحابی احرام کی حالت میں وفات پا گئے، تو آپ نے فرمایا اس کو یوں دفنا دو، یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا ہی اٹھے گا۔ تلبیہ میں حکمت کیا ہے، یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جب بھی آپ کسی معزز انسان کو بلائیں گے نا، آپ کو امید ہوگی کہ یہ تمیز کے ساتھ اور بہتر انداز سے جواب دے گا، یہی امید ہوگی نا۔ کسی اچھے سمجھدار باادب آدمی کو بلائیں گے تو جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، لبیک کہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے بندے میری نظر رحمت تیرے پر ہے، تو دعا کر میں وہ دعا قبول کروں گا۔ اے بندے تو مجھے پکارتا ہے تو میں تو تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ایک صحابی روایت فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین نے ارشاد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو فرما دیجئے کہ اونچی آواز میں لبیک کہیں، کیونکہ یہ شعائر حج میں سے ہے، اور فرمایا جو لبیک پڑھتا ہے سورج اس کے گناہ لے کر غروب ہوتا ہے۔ تو یہ لبیک ہے۔ پہلے میں نے پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم ہوا کہ تمام جہان والوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابو قبیس اس پہاڑ کا نام ہے، اس پہ کھڑے ہو کے آپ کو حکم ہوا کہ تمام جہان والوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلائیں۔ آپ نے عرض کیا مالک میری تو آواز اتنی اونچی نہیں ہے تو میں کیسے بلاؤں گا؟ فرمایا بلانا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آپ نے سب کو بلایا، اور اس کے بعد اس دعوت کے نتیجے میں جب تعمیر مکمل ہو گئی آپ نے پہلا حج کیا۔ یہ حج کس طرح سے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل نے گائیڈ کیا، اور آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور جو قبیلہ جرہم کے لوگ تھے ان کے ساتھ وہاں پہ حج کیا۔ سب سے پہلے طواف کیا، پھر آپ نے سعی کی، پھر آپ منی میں چلے گئے اور 3 جگہوں پہ شیطان کو پتھر مارے، پھر اس کے بعد چلتے چلتے مقام عرفات میں آئے، وہاں پر وقوف کیا، اور اس کے بعد پھر منی میں آئے، پھر 3 دفعہ پتھر مارے، اور پھر اپنے بیٹے کو لے کے ملک شام چلے گئے۔ یہ حج تھا جو تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 3000 سال پہلے ہوا، ایٹ لیسٹ تقریباً۔ اب پہلا حج یہ 9 ہجری میں ہوا،
ویسے تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ جاری رہا. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی اور 9 ہجری میں حضرت ابو بکر کے ساتھ پورا قافلہ نبی پاک نے بھیجا. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ حج 2 طریقے سے ہوا. کفار نے، مشرکین نے اپنے طریقوں سے کیا اور مسلمانوں نے اپنے طریقوں سے کیا. What is actually the meaning of حج؟ حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کا مطلب جو لیکسیکون میننگ ہے، ڈکشنری کا مطلب ہے ٹو گو، کسی بڑے مقصد کے لیے جانا، کوشش کرنا. اور شریعت کی روح کے اندر اس کے 2 مطلب بنیں گے. نمبر 1 یہ مقررہ دنوں میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے حرمین کا جو سفر کیا جاتا ہے، لوگ جو پہنچتے ہیں اسے حج کہا جاتا ہے. اور دوسرا 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے 10 ذی الحج کی فجر تک مقام عرفات میں وقوف کرنا، اور پھر 10 ذی الحج کے بعد عمر میں کبھی بھی طواف زیارت کر لینا، یہ حج ہے. فرمایا حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے. حج تو ایک دفعہ فرض ہے، لیکن علماء اس روایت کے تحت فرماتے ہیں کہ جس کے پاس وسعت ہو اسے چاہیے 5 سال میں 1 دفعہ حج کر لے، تاکہ اس کو وسعت ملے، غنا ملے. اللہ دین بھی بہتر فرماتا ہے، دنیا بھی بہتر فرماتا ہے. فرمایا جس نے حج کیا، حج کے بعد وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حج ماں قبل کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ فضیلت بھی حاصل کرنے کے لیے فرمایا حج کرو. جب نبی پاک نے فرمایا تم پہ حج فرض کیا گیا، حج کرو، ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ ہر سال کرنا ہے کہ 1 دفعہ کرنا ہے؟ حضور نے سکوت فرمایا. پھر پوچھا حضور ہر سال کرنا ہے 1 دفعہ کرنا ہے؟ پھر سکوت فرمایا. تیسری دفعہ جب پوچھا گیا، حضور نے فرمایا تم سے پہلی امتیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کی گئیں، اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال تم پہ فرض ہو جاتا. حج کا مقصد کیا ہے؟ ویسے تو بہت سے مقاصد ہیں، لیکن اب دیکھیں کتنی عوام وہاں پر موجود ہے، غیر مسلموں پر کیسی دھاک بیٹھتی. ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ میں سمجھتا تھا افریقہ کا وہ ملک ہے وہاں تک اسلام پہنچا ہی نہیں ہے. میں سمجھتا تھا، حج پہ گیا تو اس ملک کا جھنڈا بھی میں نے وہاں پہ لہراتے دیکھا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، بس ہمیں یہی پتا ہے کہ ایک رکن ادا کرنا ہے، پھر دوسرا رکن ادا کرنا ہے، 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں کفن کی طرح کے، ایک مساوات کا عالم ہے اور یہاں پر چل رہے ہیں. وقوف عرفہ، یہاں پہ خطبہ دیا جاتا ہے. یہ خطبہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور امیر حج کو چاہیے کہ وہ دنیا میں جو حالات ہیں اس کے مطابق وہ خطبہ ڈیزائن کر کے دے، تاکہ دنیا پوری سن رہی ہے، انہیں اندازہ ہو اسلام کس طرح کا اور کیا دین ہے. یہ 16 مارچ 632 ہجری کا واقعہ ہے. یہ خطبہ حجۃ الوداع تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا. یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا. یہ امیر حج بھی آپ ہے، معلم انسانیت بھی آپ ہے، اور قیامت تک کے سارے مسائل بھی آپ کو پتہ ہے. یہ خطبہ حج، خطبہ حجۃ الوداع، کیا کمال کا ٹیکسٹ ہے. او مین کائنڈ لسن and think deeply about what I am saying. کتنے واضح انداز میں فرمایا، غور سے سنو. انسانیت ساری کو مخاطب کیا. The weak among you, feed them on what you eat, dress them as you dressed yourself, let all the feuds be abolished. اپنے کمزوروں کو دیکھو، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ. عورتوں کے بارے میں بتایا، غلاموں کے بارے میں بتایا، سود کے بارے میں بتایا. آج کسی سمجھدار بندے کے ساتھ بیٹھے اس کو بتائیں 2024 میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو انسانیت کو تباہ کر رہی ہیں. وہ ساری چیزوں کا بیان خطبہ حجۃ الوداع کے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع. تو 9 ہجری میں نے آپ کو بتایا پہلا حج ہوا حضرت ابوبکر صدیق کی میت میں. تو پیچھے سورۃ توبہ کی وہ آیات نازل ہو گئی جس میں حج کے بارے میں بتایا گیا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو پیچھے بھیجا کہ جاؤ، جا کر سنا دو، خطبے میں بتا دو. پھر 10 ہجری سے مشرکین کو خانہ کعبہ سے دور کر دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد کوئی مشرک اندر نہیں آیا. عجیب عجیب رسمیں تھیں ان کی حج کے معاملے میں. جو احرام پہن لیتا وہ اپنے گھر کے دروازے سے نہیں آتا تھا، یا تو پیچھے سے آتا، یا پھلانگ کے آتا، یا کھڑکی سے داخل ہوتا تھا. فرمایا ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کرنا ان کو منع کرتے تھے. ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں نہیں ہو سکتے، یہ بھی منع فرما دیا گیا.
وہ لوگ کہتے تھے جب حج کو جا رہے ہو تو ساتھ کوئی سامان ساتھ نہیں رکھ سکتے، زیادہ راہ نہیں رکھ سکتے، اس کا بھی قید دیا گیا، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ تو بہرحال محترم سامعین کرام، کوشش کرنی چاہیے، یہ دن پورے سال میں ایک دفعہ آتا ہے، جب بھی یہ دن آ جائے اگر وسعت ہو تو ضرور بے ضرور حج کر لیا جائے۔ اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے اب یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ حج، امام حسن نے 25 حج فرمائے، حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج فرمائے، زیادہ حج کیا کرتے تھے۔ اب ایک ایسا بندہ جو حج کی وسعت نہیں رکھتا، اس کے بارے میں فرمایا فجر کی نماز پڑھے مسجد میں بیٹھا رہے، اور جب سورج طلوع ہو جائے چمکنے لگے تو 2 رکعت ادا کرے اشراق کی، 2 رکعت چاشت کی، ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ ایک ایسا بندہ جو دین کا طالب العلم ہے، وہ دین کے لیے نکلا اور اس نے علم حاصل کیا، اسے بھی اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے عطا فرمائے گا۔ فرمایا 2 بچھڑے ہوئوں کو، 2 روٹھے ہوئوں کو جس نے ملا دیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بشارت، کتنی بڑی بشارت۔ عالم کی اکرام کرنا، عالم دین کا اکرام کرنا، یہ بھی حج کی اس میں بشارت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا آخری واقعہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں۔ آپ بہت بڑے محدث تھے، بڑا نام ہے آپ کا، آپ نے 300 دینار جمع کیے کہ میں حج کرنے جاتا ہوں، دوستوں یاروں کے ساتھ چل پڑے۔ اب جب انسان جا رہا ہوتا ہے، اپنے کام بھی کر رہا ہوتا ہے اور دوسری کچھ جگہوں کی سیاحت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ 1886 میں کارل بینز نے گاڑی ایجاد کی ہے، تو یہ بزرگان دین تو پرانے دور کے تھے، گھوڑے، خچر یا پیدل سفر ہوتا تھا۔ کوفہ آ گیا، کوفے میں آ کے یہ لوگ سارے باتیں کر رہے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک تھوڑے دور نکل آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھینس مری ہوئی ہے اور کوئی عورت برقعے میں ہے اور آ کے اس مری ہوئی بھینس کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ آپ نے کہا اس کا کوئی کاروبار ہوگا، اور یہ لوگوں کو مرا ہوا گوشت کھلا رہی ہے۔ آپ نے اس کو فالو کرنا شروع کیا۔ وہ کچھ دور گئی تو آگے ایک پھاٹک آیا، وہ پھاٹک اس نے کھولا اور وہ اندر چلی گئی۔ اندر جا کے یہ پیچھے تھے، آبزرو کر رہے تھے، اندر کوئی 4-5 بچیاں تھیں۔ بچیاں پوچھتی امی کچھ کھانے کے لیے لائی ہیں؟ کہا آج بھی کچھ نہیں ملا، لیکن یہ گوشت ہے، یہ گوشت کھا لو، یہ پکا لو اور یہ کھا لو، ہم سید ہیں، ہم کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ جب عبداللہ ابن مبارک نے یہ سنا کہ سید زادیہ ہے اور یہ حالت ہے، ایک دم انہیں شوق ہوا۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، عورت باہر آئی، آپ نیچے بیٹھ گئے اور کہنے لگے یہ 300 دینار میں نے حج کے لیے اکٹھے کیے تھے، یہ 300 دینار آپ رکھ لیں اور یہ گوشت نہ کھائیں۔ وہ کہنے لگی تم کون ہو؟ کہا میں عبداللہ ابن مبارک ہوں، مشہور محدث ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں۔ کہا تم چلے جاؤ، کسی سے ذکر نہ کرنا، چلے جاؤ، ڈر گئی ہوں گی، چلے جاؤ۔ کہتے دیکھیں یہ بات نہ کریں، آپ اگر میرے رتبے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں تو آپ نسل ہیں، آپ نسل ہیں، میں جن کی احادیث روایت کرتا ہوں میں کل کل ان کو کیا منہ دکھاؤں گا، آپ یہ میری طرف سے رکھ لیں۔ 300 دینار دیے، چپکے سے دوستوں کو بتائے بغیر، کسی کو بتائے بغیر اپنے گھر میں واپس پہنچ گئے اور سوچتے رہے کہ آج یوم عرفہ آ گیا، آج کے دن اللہ تعالیٰ کی کیسی تجلیاں ہوں گی۔ یوم عرفہ کی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جتنا جہنم سے آزاد فرماتا ہے کسی اور دن میں نہیں فرماتا۔ اللہ بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ میرے یہ بندے کیوں کٹھے ہوئے ہیں۔ یوم عرفہ وقوف عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ کے دن کا روزہ سال پہلے کے سال اگلے کے گناہ بخش دیتا ہے۔ سوچتے تھے آج عرفات کا میدان ہوگا، آج یہ ادھر جا رہے ہوں گے، آج یہ نبی پاک کے روزے پر جا رہے ہوں گے، سوچتے رہتے تھے، ابھی رمی کر رہے ہوں گے۔ بہرحال پھر حاجی واپس آنا شروع ہوئے۔ ایک دن ایک حاجی ان کے پاس آ کر کہنے لگا یار حیرت کی بات ہے، بندہ اتنا بھی بیگانہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم جب کھڑے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس میں تمہیں واضح دے رہا تھا، تم مجھے دیکھتے ہی نہیں تھے۔ کہا میں تو گیا ہی نہیں، سوچا کہ میں تو گیا ہی نہیں۔ پھر کسی اور نے آ کر کہا یار حیرت کی بات ہے، تم صحیح کر رہے تھے، تمہیں بلاتے تھے ہم، تم ہمارے میں سے کسی کے پاس ہی نہیں آئے، اپنا ہی کام کرتے رہتے تھے۔ ایک حاجیوں نے آ کر ایسی بات کی،
اب وہ کہتے 11 حاجی جھوٹے ہو سکتے ہیں، میں تو ادھر موجود رہا ہوں۔ پھر اچانک وہاں پہ کہتے ربی بن اسلم، یہ بہت بڑے محدث تھے، یا کر کہتے یار تم نے مجھے جس آزمائش میں ڈالا، بہرحال اللہ تمہارا بھی حج قبول کرے، یہ پکڑو اپنی امانت۔ کہ یہ کون سی امانت ہے؟ کہ روزہ رسول کے سامنے تم نے مجھے یہ اشرفیوں کی تھیلی نہیں پکڑائی تھی، یہ وہ تھیلی ہے، میں تو لے لے کے پھرتا رہا ہوں، واپس آیا ہوں، میں نے کہا میں کس کو دوں، کیا کروں، یہ تمہاری تھیلی ہے۔ اب وہ بڑے حیران اور پریشان ہو گئے، اور جب وہ سوئے پورا گھر مہک اٹھا، ایسی ایسی بھینی بھینی خوشبو آئی، دیکھا نبیوں کے تاجدار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آ کر ارشاد فرمایا کتنی گواہیاں اور دوں تجھے، کتنی گواہیاں اور تجھے چاہیے، تھیلی کھول کے گن لے، تو نے ہماری بیٹی کو جو 300 دیے تھے اس سے بڑھ کے تجھے واپس کیے، اور قیامت تک تیرے نام کا فرشتہ بنا دیا ہے، تو رہے نہ رہے وہ فرشتہ تیرے نام کا حج کرتا رہے گا۔ تو اللہ کی رحمت بہت بلند پایا ہے، بہت بڑی ہے۔